ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمامی حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ آپ کو اور بھی خوش رکھے، دنیا و آخرت میں کامیابی نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج میں حاضر ہوں اتراکھنڈ کی ہلدوانی کی جامع مسجد کے خطیب و امام اور قاضی شہر بھی ہیں ماشاءاللہ، مفتی اعظم رضا قادری صاحب کی بارگاہ میں۔ تو آج بڑی خوش نصیبی ہے میری، میں آج حاضر ہوا حضرت کے پاس میں، جو کہ ایک بہت ہی اہم مسئلہ لے کر کے حاضر میں ہوا ہوں۔ انشاءاللہ حضرت اس کی وضاحت فرمائیں گے، اور بڑا اہم مسئلہ ہے یہ، اس پر بڑا اختلاف ہے لوگوں کا، اس لیے میں یہاں پر آج حاضر ہوا۔ حضرت علی گڑھ کے ایک شخص نے یہ سوال کیا ہے کہ جو فاتحہ پڑھی جاتی ہے، اس نے کہا کہ جو آپ لوگ فاتحہ پڑھتے ہیں تو وہ اگر اپنے مرحومین کے لیے، جیسے ان سے کہا گیا کہ یہ ایصال ثواب ہوتا ہے، تو ادھر سے جواب بھی آیا کہ جو فاتحہ جب آپ پڑھتے ہو تو اس کا ایصال ثواب اپنے مرحومین کو پیش کیا جائے، یا اپنے ماں باپ کو، جو بھی مرحومین ہے وہ تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن جو کہتے ہیں کہ حضرت امام حسن حسین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، حضرت غوث اعظم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اور اولیاء اکرام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، تو ان کو کیا ضرورت ہے ہمارے ثواب کی؟ اس طریقے سے سوال کیا گیا ہے، اس پر آپ وضاحت کریں حضرت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لک الحمد یا اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلوا علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ماشاءاللہ معروف بھائی تشریف لائے، اللہ ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے، اور ماشاءاللہ سوال بھی بڑا اچھا کیا ہے معروف بھائی نے۔ ایسے اعتراض ہوتے رہتے ہیں، اب تو سوشل میڈیا پہ جسے دیکھو وہ دین پھیلا رہا ہے۔ دین پھیلانا چاہیے، اچھی بات ہے، لیکن باتیں وہی ہوں جو مطلب کہ کہتے ہیں کہ مدلل ہوں، اور جن کے بارے میں معلومات ہو۔ اس کے علاوہ سے جو ہے سوشل میڈیا پہ کوئی بھی بات ایسے ہی سن کر یا آگے پہنچا کر شیئر کر دینا یہ مناسب بھی نہیں ہے، اور اس سے کئی لوگ گمراہ بھی ہو سکتے ہیں۔ بہرکیف ہمارے معروف بھائی نے بڑا اچھا سوال کیا، ماشاءاللہ بڑا چینل ہے ان کا۔ لوگ کافی سارے اعتراض کرتے رہتے ہوں گے، تو کوئی علی گڑھ کا بندہ ہوگا، اس نے یہ اعتراض کیا کہ بھائی کہ کہتے ہیں کہ جو مرحومین ہوتے ہیں، مرحومین سے یعنی کہ والدین ہو گئے یا کوئی بھی اپنے قریبی رشتہ دار ہو گئے یا کوئی بھی مومن بھائی ہو گیا، تو اس کے لیے جو فاتحہ کرواتے ہیں، ایصال ثواب کرتے ہیں، ثواب پہنچاتے ہیں، تو یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے۔ مگر اولیاء کرام کو بھائی، جیسے کہ ابھی محرم شریف کا مہینہ چل رہا ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں، شہدان کرب و بلا کی بارگاہ میں جو ایصال ثواب کیا جاتا ہے، بولے بھائی انہیں کیا ضرورت ہے، بھائی ثواب کی انہیں کیا ضرورت ہے؟ تو میں ایسے لوگوں کے لیے اور اپنی تمام عوام جو ہے ہماری اہل سنت والجماعت، تاکہ وہ بھی سمجھ لیں، میں صرف آپ کو یہاں پر کہ کہتے ہیں عقلی جواب دیتا ہوں فی الحال۔ تو پہلی چیز تو یہ کہ فرشتے اور نبی جو ہیں، یہ دو قسم کے لوگ جو ہیں، فرشتے اور انبیاء، یہ معصوم ہوتے ہیں۔ معصوم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان سے کبھی کوئی گناہ صادر ہی نہیں ہو سکتا، کبھی بھی کوئی گناہ نہیں ہو سکتا، اللہ پاک نے ان کو معصوم بنایا ہے۔ اور اس کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ معصوم نہیں ہوتے ہیں، یعنی کہ ان سے گناہ ہو سکتا ہے۔ اب جو انبیاء ہوتے، جو اولیاء کرام ہوتے ہیں، اللہ کے ولی ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، اب وہ نہ تو صحابہ کرام نبی ہیں اور نہ ہی کہ کہتے ہیں کہ وہ فرشتہ ہیں، تو گناہ ان سے بھی صادر ہو سکتا تھا، اور اجتہادی غلطیاں بھی ہوتی ہیں۔ اور جو اولیاء کرام ہوتے ہیں تو اللہ کا یہ فضل ان پہ رہتا ہے کہ اللہ پاک ان کو گناہوں سے محفوظ فرما دیتا ہے، محفوظ عن الخطا، یعنی کہ ان کو خطا سے اللہ پاک بچا لیتا ہے، ان کی حفاظت فرماتا ہے۔ لیکن ان سے گناہ صادر ہو سکتا ہے، گناہ صادر ہو سکتا ہے، اللہ بچا لیتا ہے۔ یہاں پر یہ اپنے اعتقاد میں رکھنا مضبوطی سے، کوئی کسی بھی اپنے امام حسین سے محبت کرتا ہو یا غوث اعظم، ہم الحمدللہ محبت کرتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں کہ سارے اہل سنت والجماعت، سارے اولیاء کرام اور سارے صحابہ کرام سب سے محبت کرتے ہیں، تو کسی کی محبت میں ایسے اندھے نہ ہو جانا کہ ان کو نعوذ باللہ جو ہے افضلیت میں، جیسے اب یہ خلافت راشدہ ہے، حضرت ابوبکر صدیق ایک نمبر پہ، جو ترتیب ہے اسی طریقے سے افضلیت کی بھی ترتیب ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خلیفہ، تو وہ سب سے افضل۔ دوسرے نمبر پہ عمر فاروق اعظم،
تو وہ ان کے بعد ان کا مرتبہ. تیسرے نمبر پہ حضرت عثمان غنی, تو تیسرے نمبر پہ وہ افضل. چوتھے نمبر پہ مولا علی ہے, تو چوتھے نمبر پہ مولا علی کا مقام. اب بہت سے لوگ مولا علی کو ان سے اوپر پہنچا دیتے ہیں, یہ اہل سنت کے عقیدے کے خلاف ہے. مولا علی کا نمبر چوتھے نمبر پہ ہے. تو یہاں پر میں نے یہ بات بھی بتا دی, اس کو بھی اپنے عقیدے میں شامل کر لیجئے اے میرے سنی بھائیوں بہنوں. بالکل اپنا عقیدہ مضبوط بنا لیجئے کہ مولا علی چوتھے نمبر پہ ہیں, ایک نمبر پہ حضرت ابوبکر صدیق ہے. ٹھیک ہے نا. تو غلطیاں ان سے بھی ہو سکتی تھیں, اور دوسرے صحابہ کرام سے بھی ہو سکتی تھی, اور اولیاء کرام سے بھی. اللہ نے بچایا, یا کسی سے اجتہادی غلطی ہوئی یا کسی سے ہوئی, تو یہ معصوم نہیں ہے. اب جو ایصال ثواب ہم کرتے ہیں, تو ہمارے اسلاف نے, ہمارے اکابرین نے جو ہمیں طریقہ بتایا ہے وہ یہی بتایا ہے کہ سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ثواب پیش کیا جاتا ہے, اس کے بعد سلسلہ وار آپ کے وسیلے سے صحابہ کرام, اولیاء کرام, غوث اعظم, خواجہ غریب نواز, اعلیٰ حضرت وغیرہ وغیرہ کو ثواب پہنچایا جاتا ہے. اب یہاں پر میں بات بتاؤں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہے. اپنے لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں, یا اللہ مجھے جو ہے کہ کہتے ہیں کہ مجھے مسکینوں والی زندگی عطا فرما, مجھے مسکینوں والی موت عطا فرما. اللہم احینی مسکینہ, اے اللہ مجھے مسکینوں میں زندہ فرما, مجھے مسکینوں والی موت عطا فرما ان کے ساتھ, اور پھر کل میدان محشر میں مجھے مسکینوں کے ساتھ اٹھا. بھئی آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم ہے, ان سے تو میں یہ صرف آپ کے سمجھانے کے لیے حدیث شریف بیان کر رہا ہوں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہے, بھئی ان سے تو گناہ ہو نہیں سکتا ہے, لیکن وہ ایسی دعا کیوں مانگ رہے ہیں؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسی دعا کیوں فرما رہے ہیں؟ تو کہا کہ جو مسکین ہیں تو یہ جو ہیں یہ 40 کی روایت ہے, جو یہ 40,000 کی ہے, جو بھی ہے بہرکیف. تو آقا نے فرمایا اتنے سال پہلے مسکین جو ہیں وہ مالداروں سے پہلے جنت میں جائیں گے. اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم, ارے بھئی ان کے لیے جنت بنائی گئی, آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جنت بنائی گئی. اگر اللہ آقا کو نہ بناتا صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر جنت کو بھی نہیں بناتا. لیکن یہاں پر یہ دعا مانگنا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتا ہے؟ بھئی اللہ کی بارگاہ میں بلندی چاہیے, اللہ کی بارگاہ میں نماز پڑھ رہے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کی عبادت کر رہے ہیں, روزے رکھ رہے ہیں, جبکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے سے بخشے ہوئے ہیں, انہیں کوئی ضرورت نہیں تھی. ایسے ہی صحابہ کرام, اب مان لیجئے حضرت جو عشرہ مبشرہ ہیں ان کے لیے جنت کا مزدہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرما دیا جیتے جاگتے میں. بھئی انہیں تو خوشخبری مل گئی کہ اب تو ہمیں جنت میں جانا ہی جانا ہے, تو پھر کیا ضرورت ہے نیکیاں کرنے کی؟ بھئی کیا ضرورت ہے؟ ہم تو پہلے سے آقا نے فرما دیا, اور آقا کی بات پتھر کی لکیر ہے, تو ضرورت کیا ہے؟ تو یہاں پر اللہ کی بارگاہ میں اور زیادہ مقبول ہونے کے لیے اس کی کوئی انتہا نہیں ہے. بھئی جنت میں بھی جائے گا انسان تو اس کے مرتبے ہیں, کسی کو کوئی مقام ملے گا, کسی کو کوئی مقام ملے گا, کسی کو کوئی مقام ملے گا. تو ہم جو ایصال ثواب کرتے ہیں, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے روئے, ہمارے لیے اللہ سے کہ کہتے ہیں دعائیں کی کہ یا اللہ میری امت کو میرے حوالے فرما دے, میری امت کو جو ہے بخش دے, یا اللہ پیدا ہوئے تب آپ کے لب ہل رہے ہیں, آپ دنیا میں رہے تب, بلکہ یہاں تک کہ اللہ سے معراج کی رات میں ملاقات کرنے گئے تو وہاں بھی ہم گنہگاروں کو نہیں بھولے, وہاں پر بھی ہم گنہگاروں کو یاد کیا. اور اس کے بعد جو صحابہ کرام, ان کی وجہ سے ہمیں کتنی جو ہے سہولیات فراہم ہوئی شریعت میں, ان کی وجہ سے ہمارے کتنے فائدے ہوئے, انہوں نے بھی ہمیں یاد کیا. اس کے بعد امام عالی مقام نے اپنی گردن مبارک ہمارے لیے کٹا دی کہ ہمیں صحیح سلامت شریعت مل سکے, ہمیں صحیح سلامت جو ہے دین محمدی ہم تک پہنچ سکے. اب بتائیے کچھ نہ ہنجار ایسے اعتراض کرتے ہیں, اللہ ان کو ہدایت دے, کہ امام حسین کی بارگاہ میں ایصال ثواب کر رہے. ارے بلا شبہ اللہ نے انہیں گناہوں سے محفوظ فرمایا ہے, وہ تو جنتی ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. اب جو سردار ہے بلا شبہ وہ جنتی ہے. لیکن بھائی جب انہوں نے ہمارے لیے اتنا کیا ہے تو کم سے کم ہم بھی تو کچھ نذرانہ ان کی بارگاہ میں پیش کر دیں, ہم بھی تو کچھ نذرانہ پیش کریں. تو بس آپ یہی سمجھ لیں کہ بھئی قرآن شریف پڑھا, ہم نے قرآن شریف تو پڑھا, اللہ کا کلام ہے, ہم نے قرآن شریف پڑھا, قرآن شریف پڑھ کے ہم نے کہا یا اللہ یہ ہمیں تو ثواب ملا, ہم نے قرآن شریف پڑھا ہمیں ثواب ملا. اب اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے, ہم نے اس کو امام علی مقام کی بارگاہ میں ہی پیش کر دیا, غوث اعظم کی بارگاہ میں ہی پیش کر دیا. اب یہ اگر کیا کہتے ہیں وہ قبول فرما لیں تو ہماری خوش قسمتی,
اللہ پاک وہ الحمدللہ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے، اللہ نے فرمایا انہیں مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، اور ایک مقام پہ فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ وہاں کہا سورہ بقرہ میں فرمایا کہ مردہ مت کہو، اور یہاں اللہ فرما رہا ہے مردہ کہنے کی بات، ارے مردہ سوچو بھی مت، گمان بھی مت کرو، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے پاس سے رزق پاتے ہیں۔ تو ہم ان کی بارگاہ میں یہ چھوٹا سا نذرانہ پیش کرتے ہیں، انشاءاللہ ہمیں یہ امید ہے اللہ کی رحمت سے، اور یہ ہمارے لیے وسیلہ بنیں گے انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں، اور ان کی سفارش سے انشاءاللہ اللہ پاک ہمیں جنت عطا فرما دے گا۔ تو لہٰذا میرا یہی پیغام ہے، یہی میسیج ہے کہ آپ لوگ ایسے لوگوں کی باتوں میں بالکل نہ آئیں، اور ان لوگوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ میرے اعلیٰ حضرت سرکار کی آخری وصیت وہ یہی تھی کہ آپ کے انتقال سے پہلے آپ نے فرمایا تھا کہ اب میں جا رہا ہوں، پتہ نہیں کون میرے بعد کیسا آئے، تو اے لوگو تم پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھولی بھالی بھیڑیں ہوں، اور یہ بھیڑیاں چاروں طرف سے تمہیں تو آقا نے اعلیٰ حضرت نے فرمایا تم پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھولی بھالی بھیڑیں ہوں، اور چاروں طرف سے بھیڑیاں تمہیں گھیرے ہوئے ہیں۔ تو لہٰذا کسی بھی شخص کے اندر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ادنا سی بھی گستاخی دیکھو تو اسے اپنے دل سے ایسے نکال کر پھینک دینا جیسے دودھ سے مکھی کو نکال کر پھینک دیا جاتا۔ تو میرے عزیزوں میرا یہی پیغام ہے، مسلک اعلیٰ حضرت پر مضبوطی سے قائم و دائم رہیں، اپنے اسلاف کا دامن نہ چھوڑیں۔ کوئی بھی بات اگر آپ کو درپیش ہوتی ہے، کوئی بھی بات آپ کے سامنے آتی ہے، تو یوٹیوب سے یا کہیں سے یہ ہمارے معروف بھائی ہیں، ان تک آپ اپنی بات پہنچائیں گے تو یہ علماء سے رابطہ کر کے آپ کو جواب دیں گے انشاءاللہ، آپ کو جواب دیا جائے گا۔ ورنہ آپ جو آپ کے علاقے میں بہترین عالم دین ہیں، آپ کے امام صاحب ہیں اہل سنت والجماعت کے، ان سے رابطہ کریں، اپنے مسائل کو حل کریں۔ خالی یوٹیوب پہ دیکھ کر آپ یہ نہ سمجھ لینا کہ یہی بات حرف آخر ہے کہ انہوں نے کہا تو صحیح بات کہی ہوگی، بہت سے فرضی والے بھی گھوم رہے ہیں، تو ان سے اپنے آپ کو بچائیں۔ آپ کا کوئی مسئلہ ہو معروف بھائی تک پہنچائیں، انشاءاللہ یہ علماء سے رابطہ کر کے صحیح جواب آپ تک پہنچائیں گے۔ اللہ پاک اپنے حفظ و امان میں رکھے اور مسلک اعلیٰ حضرت کی نشر و اشاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دین اسلام صحیح معنی میں جو ہے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔